اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے، فجر سے پہلے کی بات ہے، لگ بھگ 3 بجے 3:30 بجے میں سورہ مائدہ کی اس آیت پہ غور کر رہا تھا۔ سورہ مائدہ پڑھا تو اس میں 13 نمبر کی آیت کا آخری ایک ٹکڑا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ بڑا سادہ سیدھا ترجمہ ہے۔ انا کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا آپ سمجھ جائیے کہ بے شک بلا شبہ اللہ تعالی، ان اللہ، ایسا ان اللہ مع صابرین بھی کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پورے توکل کے ساتھ انتظار کرتے ہیں قیامت کا۔ صبر کرنا اسے کہتے ہیں۔ یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ یحب محبت کرتا ہے، محسن احسان کرنے والوں۔ بس یہ ایک لفظ پہ جب سے میرا دماغ چل رہا ہے کہ یہ احسان کرنا آخر کیا ہے، ہم زبردستی کسی پہ احسان کیوں کریں، یا موقع کہاں ملے گا احسان کرنے کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ پھر میرے ذہن میں وہ تمام مقامات آ رہے ہیں قرآن کے جس میں احسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو احسان کا لفظ حسن سے بنا ہوا ہے۔ حسن آپ تو جانتے ہی ہیں، خوبصورتی، سنجیدگی، پرفیکشن، اسے حسن کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے ہر کام میں حسن ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں احسان۔ یعنی کسی نے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا تو اس کو اچھا لگے گا نا، دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے گا، آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ کبھی کبھی آپ نے کسی کو بغیر مانگے کے بھی دے دیا، آپ کو اچھا لگا کہ بھئی ایک آدمی ہے، لگتا ہے بیچارہ غریب ہے، اس کی مدد کرنا چاہیے، وہ مجبور ہے، یا کوئی بے ہوش پڑا ہے، اس نے تو آپ سے مدد نہیں مانگی لیکن آپ نے مدد کی۔ کوئی گر گیا راستے میں جاتے آتے، آپ اچانک جا کے اٹھائے، تو آپ نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ آپ نے کسی کو کوئی قرض دیا، احسان کیا۔ وہ اس وقت نہ لوٹا سکے، اس کو آپ نے اور مہلت دی، پھر بھی احسان کیا۔ کسی نے آپ کے لیے کوئی کام کیا، ایک مزدور ہے، اس کا پیسہ دینے میں آپ اس کو گھما پھرا بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے بر وقت اس کا کام ختم ہونے سے پہلے اس کا پیسہ ریڈی رکھ دیا، بتا دیا بھائی آپ کا ڈیوٹی ختم ہو گئی، پیسہ لے لیجیے، جسے ہم پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینا۔ یہ بھی احسان ہے۔ تو احسان کی کئی شکلیں آئی ذہن میں۔ جو نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کسی کے احسان کا احساس کرنا بھی حسن ہے۔ ورنہ یہ زندگی اس وقت کی جو لوگوں کی گزر رہی ہے، آپ یقین مانیے جو سب سے بڑی کمی ہے ہماری زندگیوں میں، وہ 2-4 بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو احساس نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے کسی نے کیا کیا آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے۔ جب تک آپ بیٹھ کے اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے، وہ اپنی زندگی پہ نہیں لیں گے، آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات۔ اس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ میں نے کل ایک آڈیو ریکارڈ کی تھی، 8 منٹ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کی کچھ، تو مجھے اچھا رسپانس ملا۔ اس میں میرے ساتھیوں میں سے، میرے اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے یہ بہت اچھا جملہ کہا کہ اللہ کی تعریف جیسے آپ نے بیان کی ہے، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کی تعریف کے لیے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ ان کا احسان ہے، یہ حسن ہے ان کے الفاظ کا، یہ ان کے احساس کا حسن ہے، یہ بھی ایک احسان ہے۔ یعنی کسی کو وقت پہ اس کی خوبی کا احساس کر کے اس کی تعریف کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا۔ جھوٹی تعریف کرنا حرام ہے، لیکن کسی کی تعریف کرنا تو فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی ایک ایسا اچھا کام کیا ہے اور آپ دیکھ کے، میں نے اکثر محفلوں میں دیکھا ہے، ایک اچھا شعر ہے، سب سن کے اپنا خاموش بیٹھے ہوئے، شاعر سنا رہا ہے تو اس کو ایسے لگے گا کہ کن جاہلوں اور پتھروں کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ نے ایک کام کو سلیقے سے کیا ہے۔ میں جب تک گھر آیا تو میرا کمرہ اچانک صاف ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، جو کچرا تھا صاف ہو چکا ہے۔
تو میرا یہ کام ہے نا کہ میں اس کو احساس کروں اور فوراً میں پوچھوں اپنے گھر والوں سے کہ بھئی ماشاءاللہ میرا کمرہ کس نے صاف کیا ہے؟ کل رات میں نے گاڑی رکھی تھی اپنی، وہ کافی گندی تھی، ابھی میں جا رہا ہوں صبح اٹھ کے تو دیکھا تو گاڑی بالکل صاف ہے، یہ صفائی کس نے کی؟ اب میں ہوں کہ جانوروں کی طرح آیا اور کھولا اور بیٹھا، پھر گاڑی نکال کے چلا گیا. گھر آیا تو صفائی کرنے والوں نے یا کام والی نے، بیٹی نے، وائف نے، کسی نے بھی یہ سوچ کے رکھا تھا یہ آئیں گے تو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، میں بول کے کیا احسان جتاؤں؟ تو یہ نالائق جو ہے بد احساس آدمی آیا ہے بے غیرت، اور آ کے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کیا ہوا ہے. تو ایسی جانوروں جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں. ماں باپ کو اپنی اولاد کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، شوہر کو بیوی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، بیوی کو شوہر کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، استاد کو اپنے شاگردوں کا احساس نہیں ہے، شاگردوں کو استاد کا احساس نہیں ہے، ڈاکٹر کو اپنے مریض کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، وہ صرف پیسوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور مریض کو ڈاکٹر کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، وہ بولتا ہے بس مجھے میرے طریقے سے علاج کرو. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب اب آپ کو یہ تکلیف ہے، میں پورے اخلاص کے ساتھ آپ کا یہ کام کر رہا ہوں. اس کو احساس نہیں. آخری بات میں بتاؤں گا، انسان کو خود اپنا احساس نہیں ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں. وقت گزر رہا ہے اور نہ تو احساس پیدا ہو رہا ہے، نہ شرم آ رہی، نہ حیا آ رہی، نہ غیرت پیدا ہو رہی ہے. اتنا وقت برباد ہو رہا ہے ہر آدمی کا. بڑے بڑے اچھے اچھے بزنس مین، علماء، ٹیچرز، پروفیسرز، بڑی کمپنیوں کے مالکان، پارٹنرز، مینیجرز، اکاؤنٹنٹس، جس کی زندگی کے آپ دوسرے پہلو دیکھیں گے آخری درجے کے ہوشیار. بھائی میں نے زمین خرید لی، میں نے گھر بنا لیا، میں نے گاڑی لے لی، میں نے بیٹی کی شادی کر دی، میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے مسجد بنا دی، میں نے مدرسہ بنا دیا. اپنی عقل دیکھو بالکل وہ گھاس چرنے گئی ہوئی ہے. یعنی اس بد احساس آدمی کو یہ ابھی تک احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میرے پاس ایک امانت کے طور پہ ہے. ہدی للناس تو ہے ہی ہے، ساری دنیا کے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. لیکن جس خاندان، جس کمیونٹی، جس امت مسلمہ میں پیدا ہوا ہوں، نہ صرف یہ میرے لیے ہدایت ہے بلکہ ایک امانت بھی ہے. اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ یہ کتاب تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے، ورنہ تمہارے سارے اعمال غارت کر دوں گا میں. اور احساس کا، بد احساسی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے لوگوں میں بالکل احساس نہیں ہے کہ یہ دعوت بھی دینا ہے. بلکہ میں نے اچھے اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، بڑا دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے، ارے قرآن تو ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پڑھنا ہی چاہیے. تو پھر آپ کون سی دعوت دے رہے ہیں بھائی صاحب؟ آپ سیاستہ پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، علوی پڑھا رہے ہیں، رافضیوں کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، یا پھر جو ہے سیاستہ، حنفی، شافعی، مالکی یہ پڑھا رہے ہیں، یا فضائل اعمال پڑھا رہے ہیں، بہار شریعت پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ بہشتی زیور پڑھا رہے ہیں، قصص الانبیاء پڑھا رہے ہیں. بھائی یہ سارے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، اس میں ہزاروں غلطیاں ہیں، ہزاروں غلطیاں ہیں. اب تک جن لوگوں نے چھان پٹک کر کے آپ کو بتایا، ان کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ بھائی ہماری اپنی کوشش کے مطابق اب تک کی معتبر کتابوں میں بخاری و مسلم ہے. ٹھیک ہے، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ آپ نے کون سی بخاری اور مسلم کا جائزہ لیا ہے. ہو سکتا ہے ادھر آپ ایک بخاری اور مسلم پہ کام کر رہے ہیں، وہاں 10 بخاری اور مسلم میں ملاوٹ ہو گئی ہے. آپ کے ہاتھ میں کون سی بخاری ہے، دوسرے کے ہاتھ میں کون سی بخاری ہے، آپ کو کیا معلوم؟ تو یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. قرآن تھوڑا ہی ہے یہ. ارے قرآن کا ترجمہ غلط کر دیے لوگ، آپ اندازہ کیجئے. ہم اندھے بن کے چلے آ رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا یہ اللہ کی کتاب ہے. تو احساس کا مطلب ہی احسان ہے. تو ان اللہ یحب المحسنین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احساس بھی رکھتے ہیں. میں نے کل کے ہی بیان میں جو اللہ کی تعریف بیان کی ہے کہ آپ کے دل کی ایک ایک دھڑکن سے واقف ہے بھائی وہ. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. اس بیان میں بھی اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو ہمارے فیوچر کے لیے اللہ کی نظر میں غلط ہے تو ہمارے دلوں سے اس کو ڈیلیٹ کر دے اور اس کا احساس بھی دلا دے. اور ہم نے جو کام کیا ہے، میں نے جو کچھ بھی صحیح باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس سے ہمارا دل جما دے اور اس پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔